السلام علیکم. میں ہوں ثبوت ماجد بنی, وائس پریزیڈنٹ آف کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, اور میرے ہمراہ ہیں آفاق امین جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے. آج یہ انٹرویو اس سوچ کی نظر ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, اس یونیورسٹی کے ان اسٹوڈنٹس سے روشناس کروائیں جو کہ معاشرے کی فلاح میں کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہمیں عبدالستار ریدی کا عکس نظر آتا ہے, اور ان میں ہمیں اپنے ملک کی نمایاں شخصیات کا بھی عکس دکھائی دیتا ہے. اسی کے پیش نظر آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں یاتین بلڈ سوسائٹی کے, اور آئفا فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں. ہم ان سے سوال پوچھیں گے, ہم ان سے ان کی تمام چیزوں کے بارے میں حال و احوال پوچھیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں جو معاشرے میں اتنی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں مکرم منیر. اور السلام علیکم مکرم, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں. تو مکرم, آپ نے آئفا کا سفر کب شروع کیا, اور آئفا میں کون سے سوشل ورک کے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں, یا کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے ساتھ آپ ابھی بھی منسلک ہیں؟ اس پہ مہربانی کر کے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی آئفا کا کام ہم نے 30 جولائی 2016 میں سٹارٹ کیا, اور 2 سے 3 بلکہ 3 سے 4 پروجیکٹس ہیں جس میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. کچھ اور بھی ہیں جو انشاءاللہ فیوچر میں اچیو کریں گے. ان میں ایک تو ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا کام ہے, جو الحمدللہ 8 سے 10 شہروں میں چل رہا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اسٹوڈنٹس کی فیسیلیٹیٹ کرنا, اور تیسرے نمبر پہ کچھ نیڈی فیملیز ہیں ان کے لیے, اور چوتھے نمبر پہ پیشنٹس کے لیے. اب اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے اگر کسی کا کوئی فیس کا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی انہیں بکس کی ضرورت ہے, کوئی یونیفارم کی ضرورت ہے, تو ہم ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ایک ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا گوگل سائٹ بنائی ہوئی ہے. وہ میں نے محسوس کیا, آپ بھی یونیورسٹی آف گجرات کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سب کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو اس چیز میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ فائنل پیپرز ادھر سے بن کے جاتے ہیں, اور انہیں مشکل ہوتی ہے کہ کون سی بکس فالو کر رہے ہیں, کون سے نوٹس فالو کر رہے ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا مین کیمپس کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہمیں گائیڈنس مل جائے. تو پہلے تو پرسنلی ہی میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, 5 لوگ 10 لوگ 15 لوگ جو کانٹیکٹ میں آ جاتے تھے. لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جہاں پہ ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جو شائع ہیں, کچھ فیمیلز ہیں, کچھ میلز ہیں جو کانٹیکٹ نہیں کر پاتے مین کیمپس میں. تو پھر ان کے لیے ہم نے گوگل سائٹ کریٹ کی جو کہ اب چل رہی ہے فزکس ڈپارٹمنٹ میں. اب ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی اس کو لے کے جائیں, اور جو ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں. تو اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیپی بھی ہیں, اور مطلب کہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ اس چیز میں ہیلپ ملی ہے. اگر ہم نیڈی اسٹوڈنٹس کی بات کریں, مطلب کہ نیڈی پیشنٹس کی یا ان کی بات کریں, اگر ہم نیڈی پیشنٹس کی اگر بات کریں تو نیڈی پیشنٹس میں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, کسی اگر وہ سرکاری ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, ان کے ریفرنسز نہیں ہیں, ان کو پریورٹی نہیں دی جاتی, وہ ان کو میڈیسنس نہیں ارینج ہو رہی ہیں, وہ نہیں جو ہے وہ پرچیز کر پاتے, تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تھرو ریفرنسز. یا اگر وہ نہیں لے پا رہے میڈیسنس تو ان کو ہم جو ہے وہ اپنے فنڈ سے ان کو میڈیسن بھی پرچیز کر کے دیتے ہیں, اور جو ہے وہ ہمارا اس چیز کا پرپز ہے کہ ہم ان کو کریں گے. اور نیڈی فیملیز میں اب تک ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیڈی فیملیز میں کچھ بیوہ عورتیں, کچھ یتیم بچے, کچھ جو ہے وہ نیڈی جو بچیاں, ان کے جہیز میں بھی ہم نے اب تک کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کی شادیوں کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ ایک ہم نے اولڈ اینڈ چائلڈ ہوم ہے گجرانوالہ میں, اس کی کنسٹرکشن میں آئفا نے فنڈنگ دی. اس کی کنسٹرکشن میں اب ادھر جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بچے ہیں, کچھ بوڑھے حضرات ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, وہ ادھر جو ہے وہ رہ بھی گئے ہیں, پڑھ بھی گئے ہیں. اس میں اس کے علاوہ ایک مدرسہ تھا جس کی کنسٹرکشن میں انہیں مٹیریل کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, بلڈ ڈونیشن کے علاوہ ہم نے جو پہلا کام کیا وہ مدرسے میں مٹیریل پرووائڈ کیا جس حد تک ہم سے پاسبل ہو سکا. تو اس کے علاوہ کچھ بیوہ عورتیں یا یتیم بچے جو تھے ان کو راشن پرووائڈ کیا اور کرتے بھی آ رہے ہیں جس حد تک پاسبل. ماشاء اللہ مکرم, بہت خوشی ہوئی یہ آپ کی ساری باتیں سن کے کہ آپ انفرادی طور پہ ایک معاشرے کے لیے خود سے اتنا کچھ کر رہے ہو. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک موومنٹ ہوتا ہے, ایک کوئی ایسی چیز, کیا وہ چیز تھی جب آپ کے اندر ایک سوشل ورکر پیدا ہوا؟ کب آپ نے پلان کیا کہ آپ آئفا کو بنائیں گے, یا پھر وہ کون سا ایونٹ تھا, واقعہ تھا جس کے بعد آپ نے
سوچا کہ اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے؟ اچھا، اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ سب لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سب لوگ حالات سے واقف ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یا مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے دنیا میں، یا ہمارے پاکستان میں غربت کس حد تک ہے اور کس حد تک لوگ مجبور ہیں، لاچار ہیں. یہ ساری چیزوں کو میں جو ہے وہ بچپن سے ہی آبزرو کر رہا تھا. تو اس چیز کو ہی پھر ایک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ کیا جائے، کچھ سوسائٹی کے لیے، کچھ انوائرمنٹ کے لیے، کچھ مسلمز کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. تو وہ اب نیکسٹ ٹارگٹ تھا کہ کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے. میں ایک اکیلا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک سنگل بندہ ہوں، تو اتنا بڑا کچھ میں کس طرح کر پاؤں گا. تو جب ایک ارادہ تھا کچھ کرنے کا، تو میں اعتکاف میں تھا 2016 میں، تو غالباً طاق رات ہی تھی. تو اسی طاق رات میں اللہ کی طرف سے ایک آئیڈیا مائنڈ میں آیا کہ جو ہے وہ آپ جب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح جو ہے وہ اسے جو ہے نا اسٹارٹ کریں. تو آئیڈیا اس طرح سے تھا کہ آپ ایک گروپ کریٹ کریں، کچھ لوگوں کو ساتھ اٹیچ کریں جو آپ کا ساتھ دیں. آج 2 لوگ، یعنی اعتکاف کے اندر آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی. ماشاءاللہ. آج 2 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، کل 4 ہوں گے، 6 لوگ ہوں گے. آپ ایسا ایسا جو ہے نا اپنے گول کو اچیو کریں گے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے کچھ قریبی دوستوں، فیملیز کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی کہ یہ میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک چھوٹی سی اسپیچ جو ہے وہ پریپیئر کی، پھر سب کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. تو پھر وہ قریبی لوگ کے پاس میں گیا فردن پھر ان کو یہ چیز بتائی، اور میکسیمم لوگوں نے جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس دیا. تو 30 جولائی 2016 جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے، اس دن ایک پہلے لوگ سے، مطلب کہ فرسٹ پرسن سے میں نے بات کی اور اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا. تو یہی تھی اس کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچوں کو تخلیق کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور سوچوں کو عملی جامہ پہنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. مکرم نے بہت اچھا بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس سوچ کا آغاز کیا اور اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کی، اور کس طرح اس میں وسعت لانے کی کوشش کی. تو مکرم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ہم سوچیں کہ آئفا اتنی وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے کہ کتنے لوگوں کا تک اس کا اثر ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کتنے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں؟ جی آلموسٹ 400 کے راؤنڈ بورڈ جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس، نیڈی فیملیز، جس طرح میں نے سر آپ کو بتایا، جو ہماری سائٹ ہے اس میں جو ہے وہ 150 to 100 اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ سب کیمپسز کے جو ہے وہ اس سے جو ہے فائدہ حاصل کر چکے ہیں. باقی ڈفرینٹ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے اوورآل آلموسٹ 400 کے راؤنڈ. اچھا مکرم، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے آئفا کا آغاز کیا تو اس وقت سٹارٹ میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور اب آپ کی ٹیم میں کتنے ممبرز ٹوٹل ہو چکے ہیں؟ کتنا ایکسپینڈ کر لیا آپ نے اس آئفا کو؟ جی اسٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے سب لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کچھ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ ڈس موٹیویٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ میں یہی 10-15-20 لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے اور اس ٹیم کا حصہ تھے. تو اب الحمدللہ 200 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، ڈفرینٹ سٹیز سے ہیں. پہلے صرف موسٹلی گجرانوالہ سے موسٹلی گجرانوالہ سے ہی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ڈفرینٹ سٹیز میں اب ہمارے ممبرس بن چکے ہیں، اب کام اسٹارٹ. اچھا، کس کس سٹی میں یہ آئفا کا کام چل رہا ہے اگر میں پوچھ سکوں؟ اس میں گجرانوالہ، وزیر آباد، ڈسکا، گجرات، لالا موسا، سیالکوٹ، لاہور، پنڈی، اسلام آباد. یہ اس کے ہمارے واٹس ایپ گروپس بھی بن چکے ہیں اور اس میں ہم کام. گریٹ. اچھا مکرم، آپ نے واضح کیا کہ اتنے وسیع پیمانے کے اوپر آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ کا فنڈنگ سورس اس میں کیا ہے کہ جو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ میں ہیں؟ فنڈنگ سورس کے حوالے سے جو ہماری ٹیم ہے نا، ہم ان سے ہی فنڈنگ کلیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ماہانہ فنڈنگ دینے میں انٹرسٹیڈ ہیں. کچھ جب ہمارا کیس آتا ہے کہ اس پروجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے تو ہم ایسے سرکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، تو وہ سارے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. باقی کسی کمپنی، کسی بزنس مین سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماہانہ یا ہم ان سے لیتے ہوں. باقی صرف اور صرف جو ہے نا وہ ہم اپنے ممبر سے ہی فنڈنگ کلیکٹ کرتے ہیں.
دوسرے نمبر پہ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، چونکہ زیادہ اسٹوڈنٹس انوالو ہیں سوسائٹی میں، تو ہمارا کوئی فنڈنگ کا کوئی بڑا سورس نہیں ہے. زیادہ میں نے اور فاؤنڈیشن نے اس چیز پہ فوکس کیا ہے کہ ہم فنڈنگ کے علاوہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. فنڈنگ کچھ حد تک ہوتی ہے، جس حد تک ہوتی ہے اس حد تک کنٹریبیوٹ ملتی ہے، لیکن فنڈنگ سے ہٹ کے جس طرح بلڈ ڈونیشن کا کام ہو گیا، جس طرح ہم نے سائٹ کریٹ کی ہے یا ریفرنسز کے تھرو دوسروں کی مدد ہم کر رہے ہیں، تو اس میں فنڈنگ کا تو کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں. تو فنڈنگ ہم جو ہے وہ اپنے ہی ممبرس سے جو ہے ہم دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے راستے میں رکاوٹیں آپ کو لازمی فیس کرنا پڑتی ہیں. تو جب آپ نے کام کا سٹارٹ کیا تب، بیچ میں اور اب تک آپ کو کون کون سی، ہم جاننا چاہیں گے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سی ہرڈلز آپ کو فیس کرنا پڑی، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اس سے ریلیٹڈ کائنڈلی کچھ بتا سکیں. اچھا، ایز اے فاؤنڈر آف آئفا تو کچھ خاص جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، چونکہ سوسائٹی فاؤنڈیشن ہی اپنے انداز میں اس کو رن کیا ہے. تو باقی انسان کبھی کبھی جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ اپنی پرسنل لائف سے ہٹ کے ٹائم دینا، اپنی خواہشات کو مار کے ٹائم دینا، لوگوں کی ہیلپ کے لیے، مطلب کہ کیسز کو ڈیل کرنا، تو اس میں بندہ تھوڑا سا ڈس موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر فیملی سپورٹ، فیملی بہن بھائیوں نے کافی سپورٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، مطلب کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہو، تو اس طرح کے تو معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اگر میں یونیورسٹی میں بات کروں سوشل ورک کی، اگر ایز اے پریزیڈنٹ حیاتین بلڈ سوسائٹی بات کروں، تو اس کے لیے کچھ جگہ پہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں جب یونیورسٹی میں سوشل ورک سٹارٹ کیا، میں پہلے ڈپارٹمنٹل سوسائٹی میں تھا ایز اے وائس پریزیڈنٹ. میں 3rd سیمسٹر میں ہی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا تھا. تو جو ہے وہ ایک ہی سیمسٹر بعد جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹل سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، کوآرڈینیٹر چینج کر دیے گئے. جو نئے کوآرڈینیٹر آئے انہوں نے جو ہے وہ ٹیم کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نئی ٹیم رکھیں گے. تو اس میں چونکہ میں وائس پریزیڈنٹ تھا، تو ایک سیلف رسپیکٹ ایک انسان کی ہوتی ہے، یا ایک انسان اگر وداؤٹ اینی کاز سنسیئر ہو کے کام کر رہا ہے، تو اگر اس میں اس طرح کا تھوڑا سا بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے پھر میں تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہوا. تو پھر میرے بھائی حافظ فیصل ہیں تو اور باقی سسٹر وغیرہ، انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو ڈپارٹمنٹل لیول پہ فی الحال پریورٹی نہیں دی جا رہی تو آپ یونیورسٹی لیول کی سوسائٹیز میں اپروچ کریں. تو آپ مطلب کہ اپنے گول ایم کو چھوڑے نہ، آپ چلتے رہیں. تو اس میں وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی، تو پھر میں یونیورسٹی لیول کی سوسائٹیز میں آیا. اچھا، اس سے ایک اور کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ کوئی کامیاب بندہ ہے تو اس کے پیچھے اس کی فیملی کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو کافی سپورٹ کر رہی ہے. تو سب سے زیادہ فیملی میں کسی بندے کا نام آپ دل لینا چاہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ہمیشہ ہر مشکل میں آپ کی سپورٹ کی ہے، آپ کو موٹیویٹ کیا ہے جب آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تو اس طرح کس کا اپنا ہم لیں گے؟ فیملی سپورٹ بالکل بہت میٹر کرتی ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو فیملی سپورٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں پرفارم کر سکتے. خاص طور پہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ سوشل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں، تو اس کے لیے فیملی سپورٹ بہت ہی میٹر کرتی ہے. وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، جب کوئی بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں نا فاؤنڈیشن کی طرف سے، وہ فنڈنگ ریز کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میں فیملی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو فیملی نے فنڈنگ کے حوالے سے بھی میکسیمم حد تک سپورٹ کیا، اور جہاں پہ تھوڑا مجھے گائیڈنس کی ضرورت پڑی ہے تو میرے بھائی، میری سسٹر، والدہ سب جو ہے وہ کرم مین پرپز آپ کا لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، اور لوگ حیاتین بلڈ سوسائٹی سے ہی سب سے زیادہ ہیلپ مانگتے ہیں. تو جب حیاتین بلڈ سوسائٹی میں لوگ آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح سے ان سے انفارمیشن لیتے ہیں یا انہیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ اگر تو حیاتین بلڈ سوسائٹی میں کوئی ریکویسٹ پٹ اپ کرتا ہے کہ ہمیں اس بلڈ گروپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی 4 سے 5 کویسچنز رکھے ہوئے ہیں. ایک تو فرسٹ آف آل بلڈ گروپ، دوسرا ہاسپٹل، سٹی، اور کس ڈیزیز کے لیے آپ کو بلڈ چاہیے، اور لاسٹ پہ اٹینڈنٹ، پیشنٹ اٹینڈنٹ جو ہاسپٹل میں موجود ہو پیشنٹ کے ساتھ، اس کا کانٹیکٹ نمبر. یہ 5 چیزیں ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کیس جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے، اچھے سے ہم اس کو ڈیل کر پائیں. کیونکہ کچھ ڈیزیزز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ایکسپیرینس سے پتہ ہے کہ اس میں کتنا بلڈ لگ سکتا ہے. ڈاکٹرز تو بس بول دیتے ہیں
کہ آپ اتنا ارینج کریں اتنا کریں. تو وہ ہمیں ایکسپیرینس سے پتہ ہے کہ فار ایگزامپل ڈلیوری کیس ہے, اس میں بعض اوقات ارینج کروا لیتے ہیں لیکن بلڈ نہیں لگتا بعد میں. تو وہ ہم اس چیز کو اس سچویشن کے حساب سے ڈونرز کو ہم جو ہے وہ پھر ان ٹچ رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس اس طرح میں بھی آپ کو جانا پڑے, میں بھی نہ جانا پڑے, میں بھی ابھی جانا پڑے, بعد میں جانا پڑے. یہ ساری انفارمیشن لیتے ہیں. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک کیس کے لیے بلڈ چاہیے اور ان کا سوشل نیٹ ورک بھی اچھا ہے, تو وہ 3 لوگ ایک ہی کیس کے لیے ہمیں اپروچ کر دیں گے کہ ہمیں بی پازیٹیو یا او پازیٹیو بلڈ چاہیے. 4 ڈفرینٹ لوگوں سے کال آ جائے گی. اگر ہم انفارمیشن نہیں لیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ سارے کیسز سیم ہیں. ہم انفارمیشن لیں گے, سیم ہاسپٹل ہوگا, سیم کیس ہوگا, سیم اٹینڈنٹ نمبر ہوگا, ہم اسی وقت کہہ دیں گے کہ اس کیس کی پہلے بھی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر ڈفرینٹ ہوگا ہم ڈفرینٹ ڈونرز ارینج کر لیں گے, ہمیں بھی مشکل ہوگی, بعد میں ڈونرز بھی ناراض ہوں گے. ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ڈونرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو بھی خوش رکھا جائے اور پیشنٹس کی فیملی کو بھی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کمیونیکیشن گیپ کسی طرح کا نہ ہو. اس لیے یہ 4-5 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اور بعض اوقات کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں نے خود کچھ لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے کہ آپ اتنی ویریفیکیشن کر رہے ہیں, آپ اتنے کویسچنس پوچھ رہے ہیں. تو وہ چونکہ اس میدان میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو زیادہ بہتر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. ہم نے تو چونکہ 3-4 سال سے میرا ایکسپیرینس ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اچھا مکرم, آپ یہ بتائیں کہ آئفا میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے, کیسے آپ ویریفائی کرتے ہو کہ یہ نیڈی ہے یا نہیں, اور لوگ آپ تک کس طرح اپروچ کرتے ہیں, وہ کیسے آپ یہ سب مینیج کرتے ہو چیزیں؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی کیس آ گیا, تو ہمارے ممبر تک کیس آ گیا, میرے تک کیس آ گیا, تو اس کو ہم اپنا تو 100% دیتے ہیں کہ ایک واقعی نیڈی فیملی تک جو ہے وہ ہماری ہیلپ پہنچے. کیونکہ ایز اے ریپرزینٹیٹیو, ایز اے پریزیڈنٹ یا ایز اے فاؤنڈر جو ہے وہ آئفا کہ وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, جو فنڈ دے رہے ہیں یا بلڈ دے رہے ہیں, ایک واقعی نیڈی پرسن تک پہنچے, واقعی ضرورت مند تک پہنچے. تو اس میں جو پاسبل وے ہو, کسی کو جج کرنا ہو, کسی کا کچھ پوچھنا ہو, یا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہو, اس کے انکم آف سورسز کیا ہیں, مطلب کہ وہ کس طرح ان کی لائف جو ہے وہ گزر رہی ہے, واقعی وہ اس چیز کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں, دین پھر ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں اور اپنا 100% دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اچھا مکرم, آئفا کے ساتھ ساتھ آپ HBS کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ بتائیے کہ HBS سے آپ اب تک کتنے کو لوگوں کی, اسپیشلی جو HBS کا مقصد ہے خون کا, یا کتنے کو لوگوں تک آپ پہنچا چکے؟ اگر میں صرف اپنی بات کروں تو اگر اوور آل بات کروں تو جس کیسز میں پرسنلی انوالو رہا ہوں جو ہے وہ ارینجمنٹس میں, تو وہ آلموسٹ 200 کے قریب ہیں, 190 کراس کر چکی ہیں. اس میں کچھ ایز اے فاؤنڈر آف آئفا ہیں, کچھ پریزیڈنٹ آف حیاتین بلڈ سوسائٹی ہیں. تو پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ HBS کے وہ 100+ ہیں, 110-120 جو خود پرسنلی ڈونر سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ ان کو ارینجمنٹس کروایا. باقی اگر ہم اوور آل سوسائٹی کی بات کریں وہ تو پھر اوور آل ٹیم کا ریکارڈ پھر کافی زیادہ ہے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ چونکہ میں بھی مکرم, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے ساتھ کام کر چکا ہوں حیاتین بلڈ سوسائٹی میں, تو میں بھی اس سوسائٹی کا پارٹ رہ چکا ہوں. اور اس سوسائٹی کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹی میں ایک ایسی سوسائٹی ہے جو کہ واقع ہی کوئی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن آپ سے کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ حیاتین بلڈ سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہرڈل, کوئی مشکل, کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں, کیونکہ یہ ہرڈلس کی بات ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ موٹیویشن انہیں ملتی ہے, وہ سوشل ورک کے لیے نکلتے ہیں, لیکن جب ہرڈلس فیس آتی ہیں تو وہ ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی کوئی سٹوری, کوئی ایسی چیز ڈسکس کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں یار, رکاوٹیں آتی رہتی ہیں, ان سے آگے نکلنا. ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جب ہم نے, آپ کو بھی یاد ہوگا, فرسٹ ٹائم ہم نے بلڈ چیک کیمپ لگانا تھا, تو ہم نے یونیورسٹی سے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے پرپوزل میں لکھا تھا. تو وہ منڈے کو ہمارا جو ہے وہ ایونٹ سٹارٹ ہونا تھا. تو میں تھا ٹریجر آفس میں 4, 4:15, 4:30 بجے تک کہ ہمیں وہ چیک ملے اور ہم آپریٹرس وغیرہ جو ہے وہ پرچیز کریں. تو ادھر ایک دفعہ میری ہمت کی اخیر ہو گئی تھی. مطلب کہ ہم یونیورسٹی کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب ہم نے یونیورسٹی سے ایک
مطلب کہ فنڈنگ کے لیے جو ہے وہ ہم نے بولا ہے انہیں، تو وہ ایٹ دی اینڈ وہاں پہ ایک دفعہ میں نے کہا مطلب کہ اتنی اخیر ہو گئی تھی کہ تھوڑی سی اور ہو جاتی میرے آنکھ سے باہر آ جاتی تھی. تو اس میں مطلب کہ یونیورسٹی اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا کم سپورٹ کرتی ہے. تو میرا یہ میسیج بھی ہے کہ جو کم از کم ویلفیئر کی سوسائٹیز ہیں نا یونیورسٹی میں، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اکثر آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلڈ کے لیے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے آفیسرز ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ارینج کروا دیں ایسے، مطلب کہ یہ نیڈی پرسن ہے ان کی ہیلپ کر دیں. تو میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے ابھی تک کہ جن کی ہم نے فاؤنڈیشن کے تھرو یا سوسائٹی کے تھرو ہیلپ کیا نا، تو جب ہم کسی اور کی ہیلپ کے لیے ان کے پاس گئے نا بعد میں، تو انہوں نے اس طرح کا بیہیو نہیں کیا جس طرح کا پہلے ہم سے ہیلپ لینے کے لیے انہوں نے بیہیو کیا. مین کہ اگر آپ کے ریفرنس کے تھرو یا آپ کی ہیلپ کے لیے ایک سوسائٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے، جب کسی اور کی ہیلپ کے لیے ہم نے سوال کیا ہے یا ایک جائز کام کے لیے ہم نے سوال کیا، تو آپ کو بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹیں نا. اچھا مکرم، میں نے دیکھا ہے کہ نیڈی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ میں آپ کا بہت اہم رول ہے اور کافی یہ نازک معاملات ہیں جن کے آپ انوالو ہیں اور آپ کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو لیکن پھر بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا ہی ایک بیسیکلی ہاتھ پھیلانا ہی ہوتا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سیکریسی رہے. تو آپ لوگوں کی ہیلپ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا آپ سیکریسی کا بھی آپ کا کوئی وین ہے؟ اس میں ذرا بات کرتے ہیں آپ. جی بالکل، سیکریسی کا وین ہم نے رکھا ہوا ہے. اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کی اگر پکچر بن جاتی ہے، اگر وہ ڈونر خود چاہتا ہے کہ اس کی پکچر شیئر کر کے دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں تو وہ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی اگر دوسرے معاملات میں اگر ہم آ جائیں، اگر ہم نے کسی نیڈی فیملی کو راشن پرووائڈ کیا ہے، کسی کی فیس دی ہے، کسی کو یونیفارم پرووائڈ کیا، بکس کے حوالے سے ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا، تو اس میں ہم سیکریسی ضرور رکھتے ہیں. ہم اپنے ٹیم کو اپنے پیج پہ یہ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ سوسائٹی یا فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اس نے یہ کام پرفارم کیا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس کو جو ہے وہ ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا. ہم کوئی ویڈیو نہیں بناتے دیتے ہوئے یا کوئی پکچر نہیں بناتے کہ ہم نے اس بندے کی ہیلپ کیا، وہ سیکرٹ ہی ہوتا ہے. باقی ہم یہ چیز ضرور شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس چیز میں انوالو ہوں، دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو کہ یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، یہ ایکٹیو ہے، ہمیں بھی اس چیز میں. آج ٹائم میں جن لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہوتے ہیں، اور انٹرسٹنگ لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی کچھ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. تو یقیناً آپ کی بھی ہابیز ہوں گی. مطلب آپ کی ہابیز کیا ہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کیا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جن میں آپ انوالوڈ ہیں. ہابیز بچپن سے تو ایک کرکٹ میرا شوق ہوا کرتا تھا. مطلب کہ وہ اس حد تک شوق تھا کہ اس پیشن کو میں پروفیشن بھی بنانا چاہ رہا تھا کرکٹ کو. لیکن وہ سمجھ لیں کہ ایک ایم تھا، میرا گول تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دوسرے گولز اٹیچ ہوتے گئے تو پھر دوسرے گولز کو میں نے پریورٹی دی، کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے، اس سے سوسائٹی کو، انوائرمنٹ کو کچھ فائدہ ہوگا. یہ جو ایک شوق ہے یہ پرسنل ہے، اس چیز کو پھر دبا دیا گیا ہے. باقی جو گولز اور ایمز ہیں ان کو جو ہے وہ اب میں لے کے چل رہا ہوں. باقی جو اب ہابی کی بات کریں تو اب سمجھ لیں کہ میرا جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرنا ہی میری ہابی ہے. آپ ایک سوسائٹی کے بہت ہی ایک نمایاں کارکن ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکیڈیمک گریڈز کا ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے برائٹ اسٹوڈنٹس جو جس سوسائٹیز میں ہوتے ہیں اچھی پوزیشنز کے اوپر، اور ان کے ایکیڈیمک گریڈز کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ان کے ایکیڈیمک گریڈز کو فرق پڑ سکتا ہے اور ان کے ایکیڈیمک گریڈز ان کی قابلیت کے مطابق اتنے اچھے نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی خالصاً نیت صرف دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے، سوسائٹی کو پروموٹ کرنا ہے، کچھ سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، ان کو کچھ سرو کریں گے، تو کیا اللہ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا؟ اس کے ریٹرن میں آپ کو نہیں دے گا. جب آپ مشکلات میں ہوں گے، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اللہ بھی آپ کی ہی ضرورت وہ اچھے طریقے سے پوری کرے گا. میری چونکہ نیت صاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں نا تو میرا نقصان نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مجھے غیبی مدد مل جاتی ہے. اگر اسٹڈیز کی بات کریں نا، فائنل ایگزامس ہوں، مڈس ہوں، اس میں بھی کالز آ جاتے ہیں کہ بلڈ ارینج کریں. کیس جو اگر ایمرجنسیز ہو تو نوٹ سائڈ پہ کر کے تو پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے. میں تو فائنلز میں بھی ایک دفعہ بلڈ دے گئے، ایک دفعہ مڈ میں بلڈ دے گئے خود پرسنلی. تو وہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
جب آپ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی ہیلپ دے دینی ہے. اور گریڈس کی اگر آپ بات کریں تو میں پہلے بھی گریڈس کے حوالے سے ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, ابھی بھی ایوریج ہوں, کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ وہ نہ زیادہ نہ اوپر نہ نیچے. اب غیبی مدد مل جاتی ہے اکثر اسٹڈیز میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غیبی مدد آ جاتی ہے, کام آسان ہو جاتا ہے اللہ کی وجہ سے. اچھا مکرم, اس انٹرویو سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بس 2 آخری کویشچن ہے میرے لاسٹ. تو یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی لائف سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے, آپ کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اچھا, اور رشتہ گھر والے آپ کا دیکھ رہے ہیں یا منگنی ہوئی؟ اوکے. اچھا, اور یہ بتائیں ایٹ دی اینڈ کہ وہ نوجوان جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اندر ایک موٹیویشن ہے, ایک سوچ ہے کہ یار ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں, لیکن کسی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ کیسے وہ خود کو میدان عمل میں لے کے, کیسے خود کو ذرا ہمت دیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور ہر ڈر سے نہ گھبرائیں؟ آخری میسج آپ کا لوگوں کے لیے. ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ویژن, آپ کا مقصد کلیئر ہے, اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں, تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ فوراً میدان میں آئیں. مشکلات ہر کام میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, ہرڈلز ہر کام میں آتی ہیں. تو اگر آپ ان سے گھبرا جائیں گے تو پھر آپ اپنے پرپس کو, اپنے ایم کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو اس حوالے سے میں یہی چیز کہوں گا, جس طرح میں نے آگے گریڈس کی بات کی, اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بزنس مین ہے تو وہ چیز کہ یار میرا بزنس پہ افیکٹ پڑے گا, میرا اسٹڈیز پہ افیکٹ پڑے گا. تو وہ آلریڈی میں ایک چیز بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے, اگر آپ مخلوق خدا جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کو غیبی مدد ملے گی انشاءاللہ. آپ کا کوئی لاس نہیں ہوگا, بس نیت صاف ہونی چاہیے. مکرم, بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, یہ سنیے آپ نے بات مکرم منیر کی. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی یا آپ کے ارد گرد ایسا سوشل ورکر چھپا ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک کے پیج پہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.